کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کا لوگ کہہ رہے ہیں، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دھڑن تختہ ہو گیا ہے، اب کچھ بچا نہیں ہے اس پی ڈی ایم کے اندر۔ کل رات سے خبریں یہ تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی صحت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ظاہر طبیعت خراب ہے، بخار وغیرہ ہو گیا ہے، اور پھر خبر آئی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، تو ظاہر سوشل میڈیا پر تمام ہی لوگوں نے دونوں شخصیات کو کہا کہ اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد صحتیاب ہوں۔ لیکن آج ہم نے وقت مانگا سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب سے، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو ڈیپٹی چیئرمین کے لیے بھی نامزد کیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے، لیکن ظاہر وہ ڈیپٹی چیئرمین تو نہیں بنے۔ پی ڈی ایم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا واقعی پی ڈی ایم جو ہے اس کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور یہ جو ساری تحریک ہے کیا یہ کوشچن ہونا شروع ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عبدالغفور حیدری، رہنما ہیں جے یو آئی ایف کے، اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سینٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جی ٹی وی کو وقت دیا۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، اور کیا آپ لوگوں کی یہ پی ڈی ایم کے بارے میں جو چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، وہ ایم آر ڈی کی تحریک کہیں لوگوں نے دیکھی تھی، اب ان کی ظاہر ہے ماضی کی یادیں میرے رہ گئی ہے، لیکن پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ دیکھیے، مولانا صاحب کی طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہے، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی۔ آپ اگر تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں گے تو جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ جماعتوں کو متحد کرنے کی کوشش کی ہے، جو بھی تحریکیں چلی ہیں ایوب خان کے دور میں، پھر اس کے بعد جو قومی اتحاد بنی بھٹو صاحب کے دور میں، اس سے پہلے ایک اور اتحاد بنی جو اپوزیشن کی جماعتوں پر مشتمل تھی، مولانا مفتی محمود صاحب ان کی قیادت کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ایم آر ڈی بنی، اس میں بھی ہمارا کردار، اور میں خود تقریباً کئی سال جیل بھی رہا، اور میری سزا میں جو ہے وہ قید با مشقت اور 10 کروڑوں کی سزا بھی تھی۔ پھر جنرل پرویز مشرف آئے تو ان کے خلاف بھی ہم تحریک میں تھے، جماعتوں کو اکٹھا کیا اور ایم ایم اے بنی۔ اب جو یہ سلیکٹڈ حکمران آئے تو اس موقع پر بھی ہم نے کہا، بلکہ ہم نے نہیں کہا، تمام جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، پیپلز پارٹی سمیت، بلکہ یہ سلیکٹڈ کا جملہ جو ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے، تو ہم نے ان کو سلیکٹ بھی کہا، بدترین داندلی کہا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس حکومت کے فیصلوں کو بھی نہیں مانیں گے، اور یہاں تک بھی بات چلی کہ ہم استعفے دیں گے، لیکن دوستوں کے کہنے پر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اب پھر آپ نے دیکھا جو بیانیہ تھا پی ڈی ایم کا، جی سر، پی ڈی ایم کی اس بیانیے کو لے کر ہم نے جے یو آئی نے 15 ملین مارچ کیے پورے ملک میں، اور پھر آزادی مارچ کیا، اور پرامن مارچ رہے۔ پھر جب پی ڈی ایم بنی تو ہم تو نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب ایک بڑی تحریک وجود میں آئی ہے، تو اب اس سلیکٹڈ حکومت کو ہم گھر بھیج دیں گے۔ مقصد سلیکٹڈ حکومت نہیں، بلکہ بنیادی طور پر ان کی جو پالیسیاں ہیں، ابھی آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، جو معیشت کا مسئلہ ہے، ہماری جو اکانومی مسائل ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ بجٹ میں 70,000 کے قریب پوسٹیں آئی تھی، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پوسٹیں جو ہیں ڈراپ کی گئیں، اور موجودہ حالات میں آپ نے دیکھا کہ تمام مکاتب فکر، یعنی تمام ملازمین، چاہے وہ کسی بھی درجے کے ہیں، مزدور سے لے کر، محنت کش سے لے کر، آفیسر تک، ٹیچر سے لے کر ڈاکٹر تک، وکلاء تک، اور تمام طبقات نے سیاسی جماعتوں کے علاوہ احتجاج کیا ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور آج صورتحال اس حد تک پہنچی، آپ یقین جانیے کہ غربت کا شرح اتنا بڑھ گیا ہے، اور لوگ اتنے مجبور ہیں کہ اپنی اولاد کو بیچ رہے ہیں، یا اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، یا سمندر برد کر رہے ہیں، دریا برد کر رہے ہیں۔
تو یہ پی ڈی ایم بنی اس مقصد کے لیے کہ قومی خواہشات کے مطابق اس ملک کو جو ہے ایک جمہوری اور ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے مولانا غفور حیدری صاحب، میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہی تھی، جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی سینٹر صاحب، وہ شاید وہیں رہ گیا ہے. پوری قوم یعنی توقع رکھ رہی تھی کہ اب ایک مضبوط تحریک سامنے ہے اور ہم بھی ساتھ دیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس قسم کی جال سازی کا آئندہ راستہ روکا جائے. جہاں تک آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی طبیعت کی بات کی ہے، انسان ہے. مولانا صاحب نے 2.5 سال 3 سال مسلسل تحریک کی قیادت کی، جدوجہد کی، اور اس عمر میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنٹینروں پہ بھی چڑھے. بیماری، کہیں زکام، کہیں کھانسی، کہیں بخار، یہ تو انسان کو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مولانا صاحب بڑے بہادر، جرأت مند، زیرک انسان ہیں. ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اپنی پی ڈی ایم کو بچائیں، لیکن پی ڈی ایم کی ایک جماعت نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ قوم میں بھی مایوسی پیدا ہوئی ہے، اور پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان میں بھی مایوسی پیدا ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 4 اپریل کو جو انہوں نے اپنا اجلاس بلایا ہے اس میں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہاں تک بات آ گئی ہے. اب ایک سوال جو کہ زبان زد عام رہا اور بات ہوتی رہی اس پر، وہ یہ کہ ایک جانب آپ لوگ پی ڈی ایم، پوری مشترکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بڑے تمام ہی اداروں کے خلاف ایک جو بیانیہ رکھتی ہے وہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی خواہش کہ آپ کو اعلیٰ عہدے بھی مل جائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ریاست مخالف بیانیہ ہو اور پھر اعلیٰ عہدوں کی خواہش ہو، یہ ایک ساتھ تو نہیں چل سکتا سر. دیکھیے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے اصولی موقف سے ہٹ جائیں تو ہمیں کوئی منصب مل سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اصولوں پر ہزاروں ایسے مناصب قربان کر سکتے ہیں. ہم نے روز اول سے، آپ دیکھیے، 35 سال سے تو میں بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، میرا قائد بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے، میرے ساتھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، سینئر منسٹر رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کے وزیر رہے ہیں، میں مرکز میں بھی وزیر رہا ہوں. اس سسٹم میں رہ کر ہم اگر دامن بچا کے چلے ہیں، ہمارے دامن پہ اگر بدنما داغ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے اصولوں کو قربان نہیں کیا، ہم نے کبھی منفعت بخش کسی عہدے کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی. تو اس لیے اگر میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بتائی، میرے ذہن میں ایسی بات نہیں تھی، لیکن اگر آپ نے بتایا کہ مجھے اس منصب پر روکنے کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ متحرک ہوئی ہے، تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے ادارے اس طرح ہمارا راستہ روکتے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. سیاست ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، ادارے ہیں، ان کا آئین نے کردار متعین کیا ہے. اگر ہم سب اپنے دائرے میں رہ کر اپنا کردار ادا کریں تو نہ مولانا فضل الرحمن کوئی سخت بات کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ پیپلز پارٹی، نہ مسلم لیگ، نہ کوئی اور جماعت. تو اس لیے ہماری یہ پوری جد و جہد اس مقصد کے لیے ہے کہ آئین پر عمل درآمد ہو، شفاف الیکشن ہو، ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض انجام دے، تو ہم تو ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہو سکتے تھے. آج آپ ہماری جی ڈی پی گروتھ دیکھیں کہ گزشتہ جون میں جو بجٹ انہوں نے دیا 0.4، آپ بتائیے کہ یہ کوئی بجٹ ہے؟ اور پھر اگلا بجٹ جو آنے والا ہے، قرضے لے کر، اثاثے بیچ کر، اب سنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ پرائیویٹ، ہاں، تو دیکھیں یہ آرڈیننس، اب یہ صدارتی محل جو ہے وہ آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی ہے. قومی اثاثوں کو، کل آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی، کل آپ اپنے اداروں کو، آپ کے پاس مشکلات آئیں گی، آپ اپنے اداروں کو کیسے چلائیں گے، آرمی کو کیسے چلائیں گے، آپ پولیس کو کیسے چلائیں گے،
इसी तरह जो बाकी इदारे हैं जो रियासत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं उनकी क्या पोजीशन हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि ये मुल्क को बेहतर बनाने जा रहे हैं या मुल्क को बेचने जा रहे हैं। तो हमारी जहां तक बस चलेगा हम तो इंशाल्लाह सद्दे राह बनने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं ये जानना चाह रही थी मौलाना साहब कि जरा ये भी तो बताएं कि बहुत सारे तज्जियाकार लिख रहे हैं, आप खुद भी पढ़ रहे होंगे, कॉलम्स हैं, तबसरे हो रहे हैं कि जो पीडीएम थी वो तो अब कहीं खो गई है। अब मेरे मुंह में खाक कह लें आप या कुछ भी कहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई अब जो कुछ भी है ये तदफीन के मरहले से गुजर रही है। क्या कहिएगा मौलाना साहब? अल्लाह न करे आपकी ये ख्वाब पूरी न हो। बात यह है, देखिए जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, वो बड़े ज़ीरक और दूरंदेश इंसान हैं। और ये जो तहरीकें हैं ना, ये तहरीकें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, और हर एक यही सोचता है कि ये तहरीक है, तहरीक के जो मकासद है जब ही पूरे हो जाएंगे तो तहरीक भी कर सकती है। आज अगर पीपल्स पार्टी ने ये रवैया इख्तियार किया है, कल कोई और पार्टी भी कर सकती है, तो हम फिर किस किस का रोना रोएंगे। तो इसलिए हम अपने उसूलों पर कायम हैं। अच्छा। और जो हमारे दोस्त हैं, जो हम मिलकर चल रहे हैं, जो बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, JUI है, MMA की 2 जमातें शामिल हैं, तो हम नेकनियती के साथ इस मुल्क के फलाह के लिए, इस मुल्क को माशी बहरान से बचाने के लिए, गरीब को सहारा देने के लिए, गुरबत के खात्मे के लिए एक जोहद मुसलसल कर रहे हैं। कोई आए साथ चले, नहीं चल सकता, उसमें हिम्मत नहीं है, उसकी मर्जी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब पर किसी के आने या जाने का कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, यानी मौलाना फजल रहमान साहब चाहते नहीं है कि आए या जाएं, जो है सो है। एक ब्रेक ले लेते हैं। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी रहनुमा JUIF हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ और अहम सवाल हैं जो कि मैं जानना चाहती हूं उनसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8।